مجھ سے کسی نے پوچھا، بہت ہی کٹر ایتھیسٹ تھا، بہت کٹر. اس نے کہا کہ بڑے تکبرانہ انداز میں بڑے ایروگنٹلی اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر اللہ اتنا رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو صومالیہ میں بچے کیوں مر رہے ہیں؟ جی ذرا سن لیں، سوال سن لیں. ہو سکتا ہے کوئی ہم سے سوال پوچھے ہم بھی ڈگمگا جائیں کہ بھئی اللہ تو واقعی رازق ہے نا، اللہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، تو صومالیہ میں بچے کیوں مر رہے ہیں؟ اور اس نے بڑے ڈرامیٹکلی مجھے کہا کہ وہ بدک بدک کے بچے مر جاتے ہیں اور سسکیاں لے کے ان کی آواز سنو، ان کا فلاں سنو. میں نے کہا بیٹا پہلی بات ہے آپ ایموشنل نہ ہو، میں جواب دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی WHO کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رزق کے جو ذرائع ہیں یا جو وسائل ہیں رزق کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ 3 پلانٹ ارتھ کو کھلا پلا سکتے ہیں. دنیا کے اندر رزق اتنا زیادہ ہے، اگر آپ اناج لیں، غلہ لیں، فروٹس لیں، ویجیٹیبل لیں، میٹ لیں، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ارتھ کی تعداد 3 گنا بھی ہو جائے تو وہ کھا پی سکتے ہیں سکون کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، 2 وقت کی روٹی سب کو ملے گی انشاءاللہ. لیکن میں نے پوچھا پھر بھی مجھے تم بتاؤ کہ ایسا کیوں ہے کہ صومالیہ میں بچے بھوکے مر رہے ہیں اور امریکہ میں بچے کھا کھا کے مر رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں بھی، دبئی، ابو دھابی سائڈوں پہ بھی اگر آپ جائیں، وہاں پہ عرب کنٹریز میں بھی لوگ اوبیسٹی سے مر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہیں میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، تمہیں میں نے سارے ریسورسز دے دیے ہیں، اب تمہارا امتحان ہے تم کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو. زکوٰۃ کا نظام اللہ نے نافذ کیا ہوا ہے، اللہ نے بتایا زکوٰۃ دو گے. اب لوگ اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے تو یہ قصور اللہ کا نہیں ہے، لوگوں کا قصور ہے. اللہ نے انف ریسورسز دیے ہم سب کو، اور اگر اس کی تقسیم کریں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، جس طرح عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی، تو یقیناً خوشحالی آ سکتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آج مسئلہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے اور باقی ساری عوام بیچاری بھوکی ننگی پھر رہی ہے. تو اس میں مسئلہ یعنی آپ اللہ سے سوال نہیں کریں گے کہ رازق تو تھا کیوں نہیں رزق نہیں دیا، اللہ تم سے سوال کرے گا کہ تجھے میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، تو بتا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کیوں ایسے ہوئی؟ جب میں نے ایک نظام تجھے دیا تھا، وہ نظام کیوں نہیں تو نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا؟ تو میں نے کہا جواب تم مجھے دو کہ بچے کیوں مر رہے ہیں. اور اگر ان بچوں پہ امتحان ہے جو بیچارے بھوکے ہیں، تو امتحان تمہارے میں بھی ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کرو گے. جب کبھی پاکستان میں اللہ معاف کرے کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، تو جو زلزلہ زدگان ہے یا سیلاب زدگان ہے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، آزمائش میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اللہ ہم سے بھی سوال کر سکتا ہے ہماری استطاعت کے مطابق کہ تمہیں جو میں نے کیپیسٹی دی تھی، جو پاور دی تھی، جو اتھارٹی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ جواب دو. تمہارے لیفٹ رائٹ بندے مر رہے تھے نا، تم نے کیا کیا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پوری چیریٹیز کھول دیتے ہیں، ان کے جذبات اتنے ابھر جاتے ہیں کہ وہ پوری چیریٹیز شروع کر دیتے ہیں ایک واقعے کی بیس پہ، اور کئی ڈیکیڈز چیریٹی کو چلاتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک واقعہ ان کی لائف میں ایسا ہوا تھا جس نے ان کی لائف کو چینج کر دیا. اور کئی ایسے ہیں جو ٹی وی پہ وہ خبر سن کے بھی پاپ کارن اور چپس کھا کے اگلی خبر پہ چلے جاتے ہیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے اللہ. تو اگر اور کچھ نہیں تو انسان کم از کم آواز ہی بلند کر سکتا ہے کہ بھئی سارے مل کے کچھ کر دو. تو یہ اصل میں جواب ہے ان کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں ایول کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے ایول نہیں ہے، اس کے میں نے آپ کو سارے دلائل بتا دی.